مجھے چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی، کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ آؤں، میں آپ کے حکم کو بھلا کیسے ٹال سکتی ہوں، اگر واپس نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کا عذاب دے۔ اور آپ نے اس کی آپ چونکہ ذاتی ملک تو تھی نہیں، جو شکار کر کے لایا تو اس کی ملک تھی، لیکن آپ کو اس کو کھول دیا، پھر خود وہیں کھڑے ہو گئے۔ وہ بکری دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر دودھ پلا کر پھر اسی طرح واپس آ گئی، اسے پتا میں نے ذبح ہو جانا ہے، پھر بھی اللہ کے محبوب کے فرمان پر ایسے سر جھکایا۔ ہم اس کے فرمان پر نماز پڑھنے کو تیار نہیں، داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، سچ بولنے کو تیار نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، اور وہ ذبح ہونے کو آ گئی تو آپ کا ایسا دل نرم ہوا کہ آپ وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی آ گئے، آپ نے کہا بھائی میری ایک درخواست ہے۔ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ میں قربان سب کچھ، یہ ہرنی کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ نے اس کو پکڑا اور اس کے گلے سے رسی کو کھولا، کہ جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا۔ تو ایسے مڑ مڑ کے آپ کو دیکھے اور آپ کا شکریہ ادا کرتی وہ اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔ تمہارے نبی کو ہرن بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، نہیں جانتا تو میں اور آپ نہیں جانتے، نہیں جانتے تو مری والے نہیں جانتے، جگ تو سارا جانتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے، پتھر کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پرندوں پر آپ کی نبوت۔ آپ سوئے ہوئے تھے ایک جگہ، جہاد کے سفر سے واپس آ رہے، سوئے، اٹھے، جوتا پہننے لگے، سیدھا پاؤں آپ نے جوتے میں ڈالا، دوسرا پاؤں ڈالنے کے لیے بڑھایا کہ ایک چیل نے تیزی سے جھپٹا مارا اور آپ کے جوتے کو چونچ میں اٹھا کے اوپر لے گئے۔ سارے دیکھتے رہ گئے یہ کیا ہوا۔ اوپر جا کر جو اس نے جوتے کو نیچے کیا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا زہریلا سانپ نکلا جو زمین پر گرا۔ جو ہی سانپ گرا صحابہ نے اسے مارا اور اس چیل نے آ کر جوتا لا کر پھر قدموں میں رکھ دیا۔ پرندوں کو بھی پتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، نہیں پتا تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا، تو مری والوں کو نہیں پتا، ورنہ مری کے پہاڑوں میں یہ آگ نہ لگتی جو گرمیوں میں لگ جاتی ہے، یہ ظلم نہ ہوتا جو عورت ننگی ہو گئی، نوجوان آوارہ ہو گئے۔ اگر یہ اللہ کے رسول کا پتہ ہوتا تو مری کے پہاڑوں میں چاروں طرف اللہ اللہ ہوتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے گرمی میں ٹھنڈا موسم دیا۔ یہ گرمی کے ٹھنڈے موسم میں نافرمانی کرنے کے لیے مری کا رخ ہوتا ہے۔ سارا جہان جانتا ہے یہی اللہ کا نبی ہے، پانیوں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ حدیبیہ کے کنویں پر پہنچے، پانی ختم، 1500 آدمی، نہ وضو کا نہ پینے کا۔ تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس کوئی پانی ہے کچھ؟ تو کہا میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے۔ آپ نے منہ میں ڈالا، کل ایسے منہ میں گھمایا اور حدیبیہ کے کنویں میں آپ نے اس کو جو کلی کی تو حدیبیہ کا کنواں ابلتا ہوا باہر نکل آیا، ابلتا ہوا باہر نکل آیا کہ پانیوں کو بھی پتا ہے کہ نبی کا جھوٹا آ گیا ہے، اب میں خشک نہیں رہ سکتا، مجھے ابل ابل کے باہر آنا ہے۔ بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ ایک بدو کا گزر ہوا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کا رسول ہے۔ واپس آیا۔ عرب کے لوگ گو کھاتے تھے، گو ایک جانور ہے، یہاں پہاڑوں میں بھی ہوتا ہوگا، چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، اتنا بڑا، ہاتھ کے برابر، بڑی خوفناک شکل ہوتی ہے اس کی، وہ کھایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگا تو اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو اس نے اپنی گو کو اتارا اور جس کو شکار کر کے لایا تھا، جانور پھر مردہ، دو باتیں اکٹھی ہو گئیں، آپ کے سامنے پھینک کر کہنے لگا اگر یہ کہے تو رب نبی ہے تو پھر تجھے مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ ایسے کھڑا ہو گیا بڑے روب کے ساتھ کہ جانور تو ویسے نہیں بولتا، مردہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے اس پر ایک نظر دوڑائی، پھر آپ نے کہا یا باب اے گو۔ تو مردہ گو نے پہلے آنکھیں کھولی، پھر ایسے سر اٹھایا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ کہ من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ یا رسول اللہ میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، سلطنت زمینوں پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، قد افلح من صدق وقد خاب من کذب، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ہلاک۔ آپ نے فرمایا بولو اب کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا اب تو نبی مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اعلیٰ
आली हसब, आली नसब, हर लिहाज से हसीन, जमील, अजमल, आला, अस्का बना है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक इसकी लुगत है, एक मिन अनफसिकुम भी है। अफ्रीका के लोग पढ़ते हैं मिन अनफसिकुम, हम पढ़ते हैं मिन अनफुसिकुम, दोनों तरह ठीक है। मिन अनफुसिकुम, तुम में से आया है, तुम में से आया है, तुम्हारे साथ रहा है। 40 साल में कोई एक ऐब दिखा दो, कोई एक कमी दिखा दो। जिसने 40 बरस ऐसे पाक गुजारे, तो ये कैसे हो सकता है कि वह झूठ बोलना शुरू कर दे। मिन अनफसिकुम, ये सबसे आला खानदान का है, इस जैसा खानदान कोई दिखा दो। मेरे नबी ने कहा अल्लाह ने सारे कबाइल में से अरबों को छांटा, अरबों में से मुजर को छांटा, मुजर में से कुरैश को छांटा, कुरैश में से बनु हाशिम को छांटा, बनु हाशिम में से अल्लाह ने मुझे छांटा। मैं सबसे आला नसब, आला हसब हूं, सबसे आला खानदान। किसी नबी का नसब महफूज नहीं, आपका नसब आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बऊस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐज़ी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिफ बिन जारिह बिन समी बिन मजी बिन अवज बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीसर बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्दुल्ला से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक 80 बाप हैं, सब का नाम महफूज मौजूद है। ये ऐसा नसब है, ऐसा हसब है, ऐसा खानदान है। अल्लाह ताला ने आपको सबसे आली खानदान दिया, सबसे आला नस्ल अता फरमाई। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, या अल्लाह मुझे मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। और अल्लाह ने अपने नबी के घर के बारे में फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ए अहले बैत मैंने तुम्हें हर ऐब से पाक कर दिया। आपने फरमाया वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, अल्लाह ने कहा मेरे नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसा, मेरे नबी की बीवियों जैसी दुनिया में कोई औरत नहीं है। फिर आपकी बेटियां रुकैया, उम्म कुलसूम और ज़ैनब और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत रुकैया सबसे पहले इंतकाल हुआ, आपको चेचक का मरज था। बदर की लड़ाई में ये बीमार हुई तो आप उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इनकी तीमारदारी के लिए छोड़ कर गए। बदर जैसे अहम मौके पर आपने घर की इतनी रियायत फरमाई कि बदर के शुरका सहाबा में सबसे अफजल हैं। बदर का मार्का इस्लामी तारीख का सबसे अफजल, और बदर का तकाजा इस्लामी तारीख में सबसे अहम तकाजा था। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब देखा कि बीवी बीमार है, उस्मान की बेटी, उस्मान की बीवी मरज चीचक, तो आपने कहा उस्मान तू भी ठहर जा, उसामा तू भी ठहर जा। ठहराया बीवी के लिए और नाम बदर के शुरका में शुरमा फरमाया का उस्मान भी बदर वालों में है, उसामा भी बदर वालों में है। ये बहुत से लोग बीवियों को बीमार छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप को बीमार छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं जी हम कुर्बानी कर रहे हैं। ये नादानी है, कुर्बानी नहीं है, ये नादानी है, ये हमाकत है। बदर जैसे मायरका में बदर जैसा तकाजा, उस जैसा तकाजा कभी क़यामत तक नहीं पेश आ सकता। अल्लाह के नबी ने बीवी के लिए छोड़ा नहीं, उस्मान तेरी बीवी बीमार है, इलाज करो पहले, उसामा तू भी इसका साथ दे। उसामा को के बेटे को बाप को बेटा बनाया हुआ था, तो आपके आते हुए उनका इंतकाल हो गया। तो आप उनकी कब्र पर गए और आपने फरमाया रुकैया जा तू भी चली जा जहां उस्मान चला गया। उस्मान बिन मज़ऊन पहले सहाबी हैं जिनका मदीने में आकर इंतकाल हुआ, और आप उनकी कब्र में उतरे तो आपने खुशखबरी सुनाई कि रुकैया भी जन्नत में चली गई। ज़ैनब की कब्र में उतरे और कहा मेरे अल्लाह ने ज़ैनब पर कब्र को कुशादा कर दी। उम्म कुलसूम की कब्र पर साथ खड़े हुए
تینوں کی جنت بتائی، چوتھی نے بعد میں آنا تھا فاطمہ نے، تو اس کو فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تیرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی سے کہا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ سارے خاندان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور حسن حسین اور علی ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے اور ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ جنت کی سرداری ملی بیٹوں کو، عورتوں کی سرداری ملی فاطمہ کو۔ ایسا گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ایسی رحمتیں شفقتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے امت کو عطا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے خوفناک عذاب اٹھا دیے۔ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ، جو اپنائے گا وہی عزت پائے گا۔ ایک بات سنو، یہ جو سرداریاں ملی نا حسن حسین فاطمہ علی، یہ صرف خاندان ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، خاندان میں تو ابو لہب بھی ہے، خاندان میں تو ابو لہب بھی ہے، یہ ابو سفیان بھی ہے۔ ابو سفیان تو بعد میں ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے صحابی ہونے کا شرف بخشا۔ خاندان میں تو ولید بن مغیرہ بھی ہے، عاص بن وائل بھی ہے۔ یہ ایمان خاندان پر اس چار چاند لگاتا ہے، ایمان بھی ہو عمل بھی ہو، صرف خاندان سے کچھ نہیں ہوتا، صرف خاندان سے کچھ نہیں ہوتا۔ من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کا عمل بگڑ گیا اس کا نسب اسے نہیں بچا سکتا۔ ہاں اللہ کے نبی کا نسب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے افضل ہے، لیکن ساتھ عمل بھی ہو۔ اگر عمل ہے تو قیامت تک اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سادات میں سے ایک گھر تھا خراسان میں، ان کے خامند کا انتقال ہوا تو تنگی آئی، تو وہ خاتون اپنے بچیوں کو لے کر وہاں سے تاشقند آ گئی، سمرقند آ گئی۔ سمرقند میں پہنچی تو ان کے والی کے پاس پہنچی کہ میری چھوٹی چھوٹی بچی ہیں اور میں غربت میں ہوں اور میں آل رسول میں سے ہوں اور میرا کوئی سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے۔ تو اس نے کہا والی سمرقند نے کوئی گواہ پیش کرو کہ تو آل رسول میں سے ہے۔ انہوں نے کہا میں تو اجنبی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ ان کا یہاں ہر آدمی کہتا ہے میں سید ہوں۔ تو اس کو پتا چلا فلاں مجوسی آگ کا پجاری وہ بڑا سخی ہے، وہ اس کے پاس چلی گئی کہ میں اس طرح آئی ہوں، مجھے پناہ دو۔ اس نے پناہ دے دی۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت ہے، اس میں ایک محل ہے، اس کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک ایمان والے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر گواہ پیش کر۔ تو وہ ہکا بکا حیران ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے خاندان میں سے ایک بیٹی تجھے سے پناہ لینے آئی، تو اس سے گواہ طلب کرنے لگا تو میں بھی تجھ سے گواہ طلب کروں گا۔ تو اس کی آنکھ کھلی اور اس کی ہائے شروع ہو گئی۔ پتا کیا وہ خاندان کہاں ہے؟ پتا چلا وہ مجوسی لے گیا، مجوسی کے پاس گیا، کہنے لگا میاں منہ مانگی دولت لے لے اور یہ خاندان مجھے دے دے۔ کہا جا سودا ہو چکا ہے، اس کی تو فعل مجھے بھی رات کو ایمان مل چکا ہے۔ اس خواب میں میں بھی موجود تھا جب تجھے رد کیا جا رہا تھا، تو اللہ کا رسول مجھے کہہ رہا تھا یہ گھر تیرے لیے ہے۔ جب تجھے رد کیا جا رہا تھا تو میں بھی وہیں تھا۔ ہاں بھائیو اللہ کے رسول کے ہم پر بڑے تقاضے ہیں۔ اللہ کو اپنا بنانا ہے تو غلام محمد بن جاؤ، غلام رسول بن جاؤ، یہ جہان بھی ملے گا، وہ جہان بھی ملے گا۔ مسجدوں کو بھرو، تمہارے ہاں لوگ آتے ہیں پنجاب کراچی تک سے، اپنے ہوٹلوں کو مسجد بنا دو، نمازوں کی جگہ بناؤ، تعلیم کے حلقے لگاؤ، آنے والوں کو دعوت دو، توبہ کی محنت کرو کہ یہ توبہ کر کے جائیں۔ پہاڑوں کے لوگ شریف ہوتے ہیں، پہاڑوں کے لوگ نیک ہوتے ہیں، لیکن یہ جو باہر سے گند آتا ہے اگر اس کو صاف نہ کیا تو اگر عذاب کا کوڑا برسا تو پھر سارے ہی رڑ جائیں گے، سارے ہی اس کا شکار ہوں گے۔ اپنی مسجدوں کو بھرو جیسے ہوٹل بھرتے ہیں مری کے،